السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی ایک قتل کی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں راجہ عطالت خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں نیا نیا اتحادیوں کی جنگ جیت کر واپس اپنے محکمے میں آیا تھا۔ میرے ساتھ بہادری کے کئی کارنامے بصورت اسناد اور تمغہ جات آئے تھے اور فراغت کے سرٹیفکیٹ پر میری قائدانہ صلاحیتوں اور دوران جنگ کی مثالی کارکردگی کا ذکر نمایاں کیا گیا تھا۔ چونکہ میں ضلع امبالہ سے آرمی میں گیا تھا، اس لیے رپورٹ بھی ایس ایس پی امبالہ ہی کو کرنا تھی۔ ایس ایس پی سچا اور کھرا انگریز تھا اور میرے بعد اس نے چارج لیا تھا۔ قلب زدہ کھڑکھڑاتی وردی، ہاتھ پر پگڑی کا شملہ اور لش لش کرتے لانگ بوٹ پہن کر جب میں ایس ایس پی گرین ووڈ کے آفس میں داخل ہوا تو گرین ووڈ نے فائل بند کر دی اور میں نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا۔ تھینک یو، دروازہ بند کر دو، گرین ووڈ صاف اور شستہ آواز میں بولا۔ انٹرویو کا حکم جب سنایا گیا تھا تو ضلع امرتسر کے اینگلو انڈین سارجنٹ ولیم نے میری معلومات میں اضافہ کر دیا تھا کہ گرین ووڈ اس میں بامسمہ نہیں ہے، کیونکہ اصیل انگریز ہونے کے باوجود وہ خود کو فخر سے انڈین کہلوانا پسند کرتا ہے اور ہندو عورت کو اپنی ماتا کہہ کر بڑے صاف لوگوں سے تعارف کراتا ہے۔ برکھا دیوی کی ذات شودر تھی اور گرین ووڈ کے باپ اسٹرانگ ووڈ کے بنگلے پر بحیثیت مہترانی خدمات سر انجام دیا کرتی تھی۔ مسز اسٹرانگ اور برکھا کے ہاں چند دنوں کے وقفے میں بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ اتفاقی تھا کہ برکھا کا بچہ دوسرے دن مر گیا تھا اور ساتویں روز مسز اسٹرانگ شوہر اور معصوم بیٹے کو روتا چھوڑ گئی۔ یوں تو انگریز بچہ اوپری دودھ پر پلتا ہے، مگر شیرخوار گرین نے بوتل سے منہ لگانے کا جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں لگائے گا۔ مسٹر اسٹرانگ کو دودھ والی انگریز عورت کا حصول مشکل تھا کہ انگریز عورتیں تو اپنے جگر گوشوں کو بھی اپنے شیر کا ذائقہ دینے کی روادار نہ تھیں، اور کوئی معزز ہندوستانی عورت اپنے دشمن کو اپنا خون دینے پر تیار نہ تھی۔ گرین بھوک سے بلک رہا تھا اور برآمدے میں بیٹھی برکھا خاموشی سے سن رہی تھی اور اس کے جذبات میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ ممتا نے جب بچے کے رونے کی آواز سنی تو وہ تو بھول ہی گئی کہ وہ کون ہے۔ اسے تو صرف یہی یاد رہا کہ وہ ماں ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ اس طرح برکھا خود بخود ہی گرین کی ماتا بن گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گرین ووڈ خالص اردو بولتا تھا۔ میں نے نیم وا کواڑ بند کیے تو گرین ووڈ نے سگریٹ سلگا لیا۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، تمہاری بخیریت واپسی محکمے کے لیے باعث خوشی ہے۔ وہ پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بولا، میرا محکمہ تم جیسے شخص پر فخر کرے گا۔ میں نے ذاتی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں دہرادون کے سب ڈویژنل پولیس اسٹیشن کا چارج دیا جائے۔ اس فیصلے کی ظاہری اور باطنی کچھ وجوہ تمہیں ڈی ایس پی آفس سے مل جائیں گی۔ خفیہ وجہ صرف میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ معاملہ صرف ہمارے درمیان دو شریف دوستوں کے راز کی طرح محفوظ رہے گا۔ اس نے دوسرا سگریٹ ٹن سے نکال کر ہونٹوں میں دبایا۔ میں آپ کے اعتماد کی حفاظت کروں گا سر، وقفے میں نے جواب دیا، لیکن میں بھی ایک درخواست لایا تھا جو اب میری جیب میں ہی واپس چلی جائے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بات کرو، میں تمہاری درخواست پر ہمدردانہ غور کروں گا۔ میں 4 سال گھر سے دور رہا ہوں سر۔ میں نے سامنے کی جیب سے درخواست نکال کر اپنے سامنے رکھ لی اور گرین ووڈ نے جھک کر اٹھائی اور کھول کر پڑھنے لگا۔ طویل غیر حاضری اور دوری کی وجہ سے کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنی ضلع پولیس میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے۔ اس نے قلم سے درخواست پر کچھ لکھا، لیکن پہلے تمہیں دہرادون جانا ہوگا۔ میں بتانے جا رہا تھا کہ اس میں میری دلچسپی ہے، بالفاظ دیگر تم میری مدد کرو گے۔ دل و جان سے سر، میں نے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر کہا، حکم کیجیے سر۔ گرین ووڈ نے 3 کش لگائے، کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں نے کسی حاکم کو کبھی اتنا پریشان نہ دیکھا تھا۔ ان دنوں ہندوستان کی ہواؤں میں بھی
انگریز کے لیے نفرت تھی۔ میں بھی اسی ہوا میں زندہ تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ کیسے پل سکتا تھا؟ پھر بھی بحیثیت انسان میں اس کا درد محسوس کرنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں سگریٹ کے دھوئیں سے نمناک ہو رہی تھیں۔ میری قوم تو بے شک احساس برتری کے مرض میں مبتلا ہے، لیکن بحیثیت فرد بہت کم انگریز اونچ نیچ کے قائل ہیں، یا میرے خون میں ہی مساوات کے جراثیم ہیں۔ میری رگوں میں وہ خون ہے جو ہمیشہ عدم مساوات کا شاکی رہا ہے۔ میں اسی خون کے ناطے خود کو انڈین سمجھتا ہوں۔ میری دو شریک بہن کملا عرصہ 1 ماہ سے غائب ہے۔ میں حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور خود بھی پولیس میں ایک بڑا آفیسر ہوں، مگر بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اپنی بہن کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ تمہیں سراغ لگانا ہوگا راجا۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو قاتل کون ہے، اور زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اس نے دراز سے نیلے رنگ کی فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں آج تک کی کارروائی اور دیگر معلومات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں نے فائل اٹھا کر کہا، میں اپنی پوری توانائی اور ساری صلاحیتوں کو بروئے کال لاؤں گا۔ مجھے یقین ہے۔ وہ کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر بولا، کیس سٹی تھانے میں ہے اور تمہیں جو تانا دیا جائے گا اس کا تعلق مشرقی مضافات سے ہے، اس لیے تم ذاتی طور پر تفتیش کرو گے۔ تمہاری مدد ڈی ایس پی نیلسن کرے گا۔ سٹی کا ایس ایچ او رانا گوتم چند ہے، جو وہاں کے زمیندار منیر رانا کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ تمہیں اپنے تمام ہتھیاروں کا رخ منیر رانا کی طرف رکھنا ہوگا۔ میری ذاتی معلومات کے مطابق منیر رانا اس کیس کا ذاتی مرکزی کردار ہے۔ باقی باتیں تمہیں فائل سے مل جائیں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں استحقاق کیا رخصت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، فرض سے رخصت افضل نہیں ہو سکتی۔ جب لائن میں خبر پھیلی تو کئی لوگوں نے قانون سکھانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے احتجاج کا مشورہ دیا۔ ان کے نزدیک ضلع کی حدود سے باہر ٹرانسفر غیر قانونی حکم تھا۔ کچھ ہمدردوں نے کہا کہ لام سے آنے والوں کو طویل المیعاد رخصت ملتی ہے، لیکن میں سب کی ہاں میں ہاں ملاتا دہرادون جانے کی تیاریاں کرتا رہا۔ ان کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ میرا ٹرانسفر عام قانون کے تحت نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے محکمے میں کھپایا گیا تھا، کیونکہ 4 برس محکمے سے باہر رہ کر میں آیا تھا۔ دوسری وجہ گرین ووڈ کی مجبوری تھی۔ میں وعدہ کر چکا تھا اور مجھے بغیر طور وہاں جانا چاہیے تھا کہ مجھے پولیس ہی میں ملازمت کرنی تھی، اور گرین ووڈ اس محکمے کا اعلیٰ آفیسر تھا۔ سمندر میں مجھ جیسی مچھلی کو مگرمچھ سے بین نہیں رکھنا تھا۔ چھوٹے رینک کی اور بات تھی، فوج میں تو اتھرے اور اکھڑ سپاہی کے منہ میں کانٹے دار لگام دینے کے لیے اسے لانس نائک بنا دیا جاتا تھا۔ اس کی ساری مستی عہدے کے بوجھ تلے دب جاتی تھی۔ میں نے رپورٹ تو سب ڈویژنل تھانے میں کی۔ وہاں کا انچارج ایک مراٹھا ہندو تھا۔ ایک رات کے لیے وہ اچھا میزبان رہا اور دوسرے دن تھانے کی خچر گاڑی پر مجھے لاد دیا گیا۔ 4 گھنٹے کی مسافت پر میری منزل تھی، ٹیکری پر تھانے کی عمارت، بلکہ اسے عمارت نہیں کہا جا سکتا ہے، بے ڈھب پتھروں کا چھوٹا سا قلعہ تھا۔ تاریخ بتاتی تھی کہ کبھی ایک راجا نے مسلمانوں کی یلغار روکنے کے لیے اونچی جگہ قلعہ بنایا تھا۔ فصیل جگہ جگہ سے غریب کے لباس کی طرح کٹی پھٹی تھی۔ بڑے دروازے پر انگریز راج کا جھنڈا تیز ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں نے چوٹی پر رک کر نیچے پھیلی ہوئی شاداب اور سرسبز وادی دیکھی۔ طاقت دینے کا فصلدار کھیت پھیلے ہوئے تھے اور کھیتوں میں مرد و زن اور بچے کام میں مصروف تھے۔ دل خوش کن منظر تھا۔ ساری تھکن ہریالی اور فرحت بخش فضا نے دور کر دی تھی۔ میں نے گہری گہری سانسوں سے مہکتی ہوا پھیپھڑوں میں پہنچائی اور اندر داخل ہو گیا۔ چارج محرر کے پاس تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس تیسرے درجے کے تھانے میں ایک سب انسپکٹر کیسے آیا ہے۔ ریکارڈ بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ تھانے کا چارج شروع سے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل کی تحویل ہی میں رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ فائل کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مخفیہ کملا دیوی کے نقشے پا
इस वादी तक आकर गुम हुए थे। कमला अपने भाई जगदीश से मिलने अम्बाला से तनहा देहरादून के लिए रवाना हुई थी। जगदीश अपने दो शरीक भाई ग्रीनवुड के बड़े खवाले और सहारे से तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय करता हुआ तहसीलदार के ओहदे तक चला गया था और लोग भूल गए थे कि वो एक शूदर बाप का कमतर बेटा है। यही वजह रही थी कि उसकी पत्नी एक हिंदू ताजिर की बेटी थी जो देहरादून का मुमताज़ जमींदार भी था। वो थाना बराए नामी था। जिस दिन मैं चार्ज लेने पहुंचा था, थाने में सिर्फ मुहर्रिर मौजूद था। पहले तो उसने सबकी गैर हाजिरी का कोई ना कोई सरकारी जवाब दिया। फिर जब उसे पता चला कि सवाल करने वाला महज मुआयना करने नहीं आया, तो उसने सच उगल दिया। और सच ये था कि 99% मुलाजमीन गिरदो नवा के थे और अमूमन थाने से गैर हाजिर रहा करते थे। बवक्ते अशद ज़रूरत उनको घरों से मंगवा लिया जाता था। मेरे मिशन के लिए भी ऐसा ही पुरसुकून थाना चाहिए था। फिर भी मैंने अपनी आदत के मुताबिक स्टाफ की हाजिरी को ज़रूरी करार दे दिया, क्योंकि मुझे किसी भी वक्त मदद की ज़रूरत पेश आ सकती थी। ग्रीनवुड ने खुफिया तौर पर जितनी मालूमात हासिल की थीं, फ़ाइल के ज़रिए मेरे सीने में महफूज थीं, लेकिन मैंने बिल्कुल नुक्ता आगाज़ से अपनी तफ्तीश को चलाने का फ़ैसला किया। हर शख्स का अपना मखसूस तरीका होता है। मैंने हमेशा इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल हासिल की है, जिसे मैं खुद बनाता था और फिर चलता था। महकमाना उसूल के तहत मुझे सिटी थाने को इतला देकर सफ़र का आगाज़ करना था, लेकिन मुझे बता दिया गया कि SHO गौतम चंद पहले ही तफ्तीश की राह में रुकावटें खड़ी करता रहा है। इसलिए मुझे बिल्कुल ज़ाती जिम्मेदारी पर तफ्तीश शुरू करना पड़ेगी। देहरादून का मौसम यूँ भी मौसम सरमा में शदीद होता है। उस रात बारिश भी हुई थी और सुबह मतला तो साफ था, मगर कोहर की वजह से नाक से खारिज होने वाला सांस जम जाता था। ऐसे मौसम में बलखाती सड़कें सुनसान थीं, इसलिए मैं दौड़ते वक्त मज़ाका खेजी के खतरे से बेनियाज था। दौड़ने से नाक तो सुनती, मगर बदन खासा गर्म हो गया था। बस स्टॉप पर जगह जगह मजदूर पेशा लोग दायरों में बैठे आग पर झुके हुए थे। टिकट घर लकड़ी के खोखे में था। अंदर एक बूढ़ा पुराने रजिस्टर जलाकर हाथ ताप रहा था। मैं भी नाक सुड़सुड़ाता हुआ अंदर चला गया। इसने घूर कर देखा, मगर ज़बान से कुछ ना बोला और खिसक कर मेरे लिए जगह छोड़ दी। यानी पहुंचा पकड़ने की इजाज़त मिल गई। हाथ और बाँह पकड़ने तक का मामला मेरी फनकारी पर मुनहसर था। बीड़ी पियोगे? मैंने जेब से बंडल निकाल कर पूछा। ऐसी छोटी छोटी मौसर रिश्वतें दौरान तफ्तीश अमूमन मेरी जेबों से बरामद हुआ करती थीं। मैं मौका महल और शिकार का मुंह देखकर जेब से मौसर हथियार निकालकर हदफ पर वार किया करता था। इसने बीड़ी लेकर शोले से सुलगाई और गहरे कश लेकर बोला, पहली बस 5-7 मिनट पहले निकल गई है। तुम्हें जाना कहाँ है? कहीं भी नहीं, मैंने कश लेकर कड़वा धुआं उगलकर जवाब दिया। दरअसल मुझे नौकरी की तलाश है। गांव से घर आया था, बड़े जमींदार के पास, मगर वो घर ही नहीं मिला। सुंदरलाल? उसने पूछा तो मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। सुना है कि उस पर उसके दामाद ने नालिश कर दी है। वो फरियाद लगाने गया हुआ है। सुना तो मैंने भी है, मगर नालिश की वजह नहीं पता चल सकी। मैंने बात को आगे बढ़ाया। बड़े लोगों के अंदर बड़ी गंदगी होती है, वो तल्ख लहजे में बोला। रिश्ते नातों की सिर्फ हम गरीब लोग पालन करते हैं। दामाद ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी बहन गौतम चंद ने दबा रखी है। फिर क्या हुआ? मैंने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी बेटी भी तो उसके दामाद ने दबा रखी है, लेकिन अंदर की बात तो कोई और है, वो दबी जबान में बोला। इतने में एक बस अड्डे में दाखिल हुई और चंद मुसाफिर जो आग के गिर्द बैठे हुए थे खोखे में आ गए और मुझे अंदर की बात सुनने की हसरत ही रह गई, क्योंकि वो शख्स फिर फारिग नहीं हुआ। वहाँ से निकलकर मैं टांगा स्टैंड पर गया। इतला के मुताबिक कमला बस से उतरकर टांगे में बैठी थी और कोचवान जो कि मुसलमान था, उसी फेरे में घोड़ी और एक टांग से महरूम हो गया था। नजम खान उर्फ नज्जू के घर का रास्ता पूछकर मैं वहाँ पहुँचा।
وہ ٹین کی جھونپڑی میں فرشی بستر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ نجو ابھی بال بچوں کے بکھیڑوں سے پاک ہے۔ میں نے سوچا، غریب کے پیٹ کے ہی اتنے بکھیڑے ہوتے ہیں۔ نجم الدین کوئی سیانہ مرد ہوگا، اس لیے کسی عورت کو غربت کے تندور میں نہیں جھونکنا چاہتا ہوگا، لیکن وہ نوخیز چیتے جیسا بانکا نوجوان تھا۔ الیگ سلیگ کی رسمی کارروائی کے بعد میں نے چھل بل سے وقت بچاتے ہوئے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ نجو کے صحت مند گلابی چہرے پر ایسی ہی مسکراہٹ ابھری اور پھر معدوم ہوتی چلی گئی۔ نجم الدین، میں CID سے تعلق نہیں رکھتا، میں نے اسے خاموش پا کر بتایا۔ مجھے معلوم ہے پہلے بھی خفیہ پولیس اور شاہی پولیس تمہیں پریشان کرتی رہی ہے۔ مجھے کملا کے ایک دوست نے بھیجا ہے، اس لیے ہماری گفتگو بس ہمارے ہی درمیان رہے گی۔ تمہیں شاید نامعلوم ہو کہ پولیس نے کیس داخل دفتر کر دیا ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں تمہارا بیان پڑھ چکا ہوں نجم الدین۔ میں نے دوستانہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم سے ایک سوال شاید کسی نے بھی نہیں کیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں، جیپ بس اسٹاپ سے تمہاری تعاقب میں آئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک جیپ دیکھی تو تھی، لیکن بس آنے سے بہت پہلے وہ گزری تھی۔ اسٹاپ پر رکی نہیں تھی؟ میں سواریاں لے کر اڈے سے نکل آیا تھا۔ نجو نے کان کھجاتے ہوئے جواب دیا، شاید رکی ہو، میں جانتا نہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جو شخص تھا وہ پیشہ ور ڈرائیور لگتا تھا۔ نجو نے کہا، نہیں، وہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ بابو تھا، کنٹوپ پہنے ہوئے تھا جیسے بڑے صاحب لوگ پہنتے ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب اٹھنے لگا تو نجو نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ گھبراؤ نہیں میرے بھائی، میں نے اس کی مجرب کلائی پر تھپکی دی۔ جو بات تمہیں پریشان کرتی ہے بتا دو۔ کل رات تقریباً 11 بجے وہ یہاں آئی تھی۔ کون؟ میں نے چیخ کو بمشکل روک کر ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا۔ کملا دیوی۔ مجھے 50 روپے اس نے دیے اور پوچھتی تھی کہ تلاش کرنے والے مجھے تنگ تو نہیں کرتے۔ تنہا تھی؟ اندر تو اکیلی ہی آئی تھی، نجو نے جواب دیا، لیکن جب وہ گئی تو میں نے سوراخ سے دیکھا اس کے ساتھ 3 مسلح آدمی تھے۔ کملا دیوی نے بھی باہر جا کر اوور کوٹ اور کنٹوپ پہن لیا تھا۔ تم نے کچھ پوچھا نہیں؟ نہیں۔ نجو نے گہری سانس لی۔ حیرت سے میری زبانی بند ہو گئی تھی۔ اس نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھی اور معافی مانگ کر 50 روپے میری جیب میں ڈال دیے۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ اب آئے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ اس کے دونوں بھائی بے حد پریشان ہیں۔ وہ جہاں ہے اگر خوش ہے تو خط لکھ دے۔ نجم الدین نے اس بات میں سر ہلایا اور میں جھوپڑی سے نکل گیا۔ بات مزید الجھ گئی تھی۔ وہ زندہ تھی لیکن آزاد نہ تھی، لیکن وہ جو بھی لوگ تھے اس کا خیال رکھنے والے تھے، ورنہ اس کی خواہش پر وہ ایک غریب کی کٹیا میں اسے لے کر نہ آتے۔ یہ ایک مفروضہ ہی تھا، لیکن قرینِ قیاس تھا۔ قیاس جب تجربات کی روشنی میں ہو تو دور دور تک بہت کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ میں یہ بھی فرض کر سکتا تھا کہ کملا جہاں بھی ہے خوش ہے اور وہاں اپنی مرضی کے ساتھ گئی ہوگی، ورنہ مخفیہ کوچوان کی عیادت اور مدد کرنے آتی، نہ آنے دی جاتی۔ اسی مفروضے پر پہلی اینٹ رکھ کر میں نے چھت تک تفتیش کی عمارت تعمیر کی تھی۔ دہرادون پہلا شہر تھا جس میں مجھے کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ مجھے شک ہی نہیں، سابقہ تجربات نے یقین دلایا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر سے کوئی بھی تعاون کے لیے تیار نہ ہوگا، اور میں اندھیرے میں وقت اور انرجی ضائع کرنے کا قائل نہ تھا۔ روہتک کا ایک ممتاز زمیندار حسن علی رانا میرا ممنوع تھا۔ رانا گوتم چند غیر حاضر تھا۔ اس چاند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کملا کے بھائی جگدیش سے ملا۔ قدرے سانولے رنگ کا وجیحہ مرد تھا۔ اگر اسے حسن والدین کے حوالے سے ملا تھا تو کملا کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ اس سے اوپر کی شے ہونا چاہیے تھی۔ جب میں نے اندر چٹ بھجوائی تو اس نے فوراً بلوا لیا۔ میں چک اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ جگدیش عدالت کی کرسی چھوڑ کر ریٹائرنگ روم میں چلا گیا تھا۔
اٹھ کر پرتباک انداز میں ملا۔ میں آپ کا منتظر تھا۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے، مجھے بذریعہ ٹیلی گرام انفارم کیا گیا ہے۔ سنائیے، سفر کیسا گزرا؟ بخیریت اور خوشگوار، میں نے جواب دیا، اور پھر وہ معذرت کرتا ہوا آفس میں چلا گیا۔ کٹہرے کے گرد کھڑے بہت سے آدمی میں نے بھی دیکھے تھے، غالباً کوئی مقدمہ درپیش تھا۔ بڑے صاحب نے مجھے ہدایت دی تھی۔ چائے کا گھونٹ لے کر میں نے مقصد کی گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کے نزدیک مرکزی کردار منیر رانا ہے، جبکہ آپ کے شک رخ سندر لال کی جانب ہے۔ سوچ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ گرین نہیں جانتا تھا کہ سندر لال نے پہلے کملا کا رشتہ مانگا تھا۔ جب میں نے وٹے سٹے کی شادی پر اعتراض کیا تو اس نے پاروں کی معرفت دباؤ ڈالنے کی مہم شروع کر دی۔ میرے انکار پر اس نے دھمکی دی کہ کملا اگر میرے بھائی کی نہیں بن سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں بن سکے گی۔ انکار کی وجہ محض وٹے سٹے کی شادی نہیں، میرے سوال کو اس نے درمیان سے قطع کرتے ہوئے بتایا۔ اصل وجہ کملا کی نارضامندی تھی۔ ساتھی سوال ہے، مگر مجھے روشنی چاہیے، میں نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ نارضامندی کی وجہ پہلے معلوم نہ تھی۔ جگدیش نگاہیں چرانے لگا۔ اب پاروں نے بتایا کہ کملا اپنے ایک کلاس فیلو عباس رانا سے محبت کرتی تھی۔ میں دیر تک چپ ہی رہا۔ بات ہی ایسی تھی، وہی کہانی کملا نے دہرائی تھی جس کا انجام شاذ و نادر میں نے بخیر دیکھا تھا۔ میری تنزلیوں، بیڈ رپورٹوں اور بڑوں کی نفرت میں ایسے ہی واقعات کا گہرا عمل دخل رہا تھا۔ میں نے دین فطرت کی حرمت اور پاسداری کے لیے ہمیشہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ اوقات سے باہر نکل کر کارروائی کی تھی۔ عدالت میں کشور سلطانہ نامی لڑکی نے ہندو لڑکے کملیش کے حق میں بیان دیتے ہوئے واضح الفاظ میں اپنا مذہب چھوڑنے اور ہندو مت قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ احاطہ کچہری میں شہر بھر کے مشتعل مسلمان جمع ہو کر نعرے لگا رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کو حکم دیا تھا کہ فرقہ وارانہ تصادم روکنے کا مؤثر انتظام کیا جائے، اور حکم اترائی میں بہتا ہوا میرے کندھوں پر آ کر ٹھہر گیا، اور میں نے مجمع کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، بھائیو، میں بھی کلمہ گو ہوں۔ وہ فرض جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں مجھ پر بھی عائد ہوتا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ فرض آج ہی کچہری ہی میں ادا کیا جائے؟ نہیں، میں ایک مرتدہ پر بہت سے مسلمانوں کا خون قربان نہیں ہونے دوں گا۔ فرض ضرور ادا ہوگا، مجھ پر اعتماد کریں۔ کشور سلطانہ نے عدالت سے تحفظ کی بھی درخواست کی تھی، اور جو گارڈ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوا تھا اس میں ایک مسلمان سپاہی لال خان بھی شامل تھا۔ میں نے بوقت روانگی اسے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کشور مرتد ہو چکی ہے، اور مرتد کے لیے ہمارا دین سزائے موت سنا چکا ہے، لہٰذا مرتد واجب القتل ہے۔ کشور اپنے مشرک خامند کے ساتھ جا رہی تھی کہ اسے نامعلوم سمت سے چلائی جانے والی گولی نے ہلاک کر دیا تھا، اور اس کی پاداش مجھے بھگتنا پڑی تھی۔ لیکن جگدیش نے جو بات بتائی تھی اس میں کملا واجب القتل نہ تھی۔ کچھ دن تو میں تذبذب میں رہا کہ پھر ریورشن کی چوٹ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ اگر معاملہ کملا کی رضامندی کا ثابت ہو جاتا تو مجھے جانبداری کا خطرہ تھا۔ جانبداری سے گرین ووڈ ذاتی طور پر ناراض ہو جاتا اور محکمانہ کارروائی کر سکتا تھا۔ جب کسی طرف سے میری خاموشی کا نوٹس نہیں لیا گیا تو میں نے خود کو کہا تھا، راجہ صاحب، دھڑوٹ دھیاڑے کٹ، لیکن در کو زیادہ دن کوشائے عافیت نصیب نہ ہوا تھا۔ گرین ووڈ کی خفیہ اور ارجنٹ چٹھی خصوصی ہرکارے کے ذریعے موصول ہوئی۔ گرین ووڈ نے قدر مدھم آواز میں سرزنش کی تھی اور پروگریس رپورٹ کے لیے حکم لگایا تھا کہ ہفتے وار بذریعہ خصوصی انتظام رپورٹ بھیجی جائے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کے تحت پھر اندھیرے میں کھوئی ہوئی سوئی تلاش کرنے نکل پڑا۔ دوسری بار میں بحیثیت پولیس انسپکٹر باہر نکلا تھا، اس لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ جب میں سٹی تھانے میں گیا
تو انسپکٹر گوتم چند نے تھکی پیشانی سے ملاقات کی۔ راجا صاحب، میری بات سن کر وہ نہایت ہی دوستانہ لہجے میں بولا۔ تعارف غائبانہ تھا مگر ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں آپ کا متا ہوں۔ انگریز بہادر نے آؤٹ آف دا وے تمہیں ایک چوکی میں تعینات کر کے میرے منہ پر جوتا مارا ہے۔ وجہ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جان لیں، اس میں میرا بھلا ہو نہ ہو آپ کا بھلا ہوگا۔ لڑکی باقاعدہ منصوبہ بندی سے غائب ہوئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ جان بوجھ کر واقعے کو اغوا کا رنگ دیا گیا ہے تاکہ کملا کے خاندان کو سبکی سے بچایا جائے۔ میری تمام دوڑ دھوپ نجو کوچوان کے حادثے پر جا کر رک گئی تھی۔ ٹانگا الٹ جاتا ہے۔ کوچوان جو پھرتیلا تجربے کار نوجوان ہے وہ خود کو بچا نہیں سکا، مگر ایک نازک اندام لڑکی کو خراش تک نہیں آئی۔ ہم نے وہاں سے ملنے والے خون کو لیبارٹری میں بھیجا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، خون گھوڑے اور کوچوان کا ہی وہاں گرا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کس طرح ہوا؟ کوئی آنکھ ایسی نہیں ملی جس کی زبان بولتی، حالانکہ شام اتنی گہری نہ تھی۔ کوچوان کا بیان ہے کہ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن اس کے جسم پر ظاہری کوئی چوٹ نہیں دریافت ہوئی۔ گاڑی کا ٹائر اس کی پنڈلی سے گزر گیا تھا۔ آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں، میں نے وضاحت طلب انداز میں کہا، کہ کوچوان غلط بیانی کر رہا ہے۔ ہاں میرے دوست، گوتم چند نے مونچھوں کو سہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کی زبان پر کسی کا پہرا ہے۔ میں نے اسے رگیدنا چاہا، لیکن ایک انگریز بہادر کی سفارش میرے سامنے دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ کیا آپ اس انگریز بہادر کا نام بتائیں گے تاکہ آپ گرین ووڈ کے ذریعے؟ کیا آپ نہیں چاہتے انسپکٹر کہ دو زہریلے سانپ آپس میں لڑیں؟ گوتم چند مسکرانے لگا۔ مجھے اعتراف ہے راجا، تم واقعی ذہین ہو۔ میرا دھیان ادھر نہیں گیا۔ تو بڑے صاحب کو بتائیے کہ رچرڈ صاحب بہادر نے ایسے شخص کی سفارش کی تھی جو انہیں گواہ ہے، کیونکہ یہ گرین ووڈ میں اگر حوصلہ ہوا تو معلوم کر لے گا۔ اگر معاملہ دو بڑے ہاتھیوں کے درمیان نہ ہوتا تو فریادی بن کر کبھی گرین ووڈ سے داد رسی کی درخواست نہ کرتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہندوستانیوں کو آنکھیں دکھانے والے جب جنگل میں دو شیروں کی طرح آمنے سامنے آتے ہیں تو کون سا انداز اختیار کرتے ہیں۔ گرین ووڈ نے اندرون خانہ کمشنر سے کیا کہا تھا، یہ بات تو کسی نے نہیں سنی تھی۔ البتہ جب اسپیشل اسٹاف تفتیش کے لیے میدان میں اترا تو اس کی بازگشت پورے ضلع میں سنی گئی۔ جس طرح میرا تبادلہ آؤٹ آف دا وے ہوا تھا، اسی طرح مجھے اسپیشل اسٹاف میں شامل بھی کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ رہی تھی کہ انسپکٹر ریاض احمد اپنے 3 رکنی اسٹاف کے ہمراہ سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ انسپکٹر گوتم چند سے وہ سارا ریکارڈ بھی ساتھ لے آیا تھا جس میں کی گئی کارروائی کی تفصیل تھی۔ ہم نے کئی رات تک کیس کی کمبائنڈ اسٹڈی کی اور پھر ایک لائحہ عمل ترتیب دیا۔ اسپیشل اسٹاف کسی نے مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ انسپکٹر جنرل کے آفس سے حکم نامہ جاری ہوا تھا، اس لیے انسپکٹر ریاض کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ چونکہ ریاض کا شمار میرے دیرینہ دوستوں میں ہوتا تھا، شاید اس لیے اس نے بے چوں چرا میری ماتحتی میں کام کرنے کی حامی بھر لی ہوگی۔ عباس علی رانا ایک ماتوب زمیندار کا بیٹا تھا جس کی جائیداد بھاگ کے سرکار ضبط ہوئی تھی اور اسے حکومت برطانیہ کا باغی قرار دے کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ بعد میں منیر احمد رانا نے عباس کے باپ عالمگیر رانا کو ذاتی ضمانت پر رہا کروا لیا تھا۔ اچھے دنوں کی یادگار بڑی حویلی بوڑھی بیوہ کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ عالمگیر دالان میں تنا بیٹا حقہ پی رہا تھا۔ مشرقی کونے میں ایک مریل سی بھینس جگالی کر رہی تھی۔ ہر شے پر اسرت اور اداسی طاری تھی۔ ہاتھی مرنے کے بعد بھی 1.25 کا ہوتا ہے، مگر عالمگیر کی مالی حالت کچھ ایسی ہی رہی ہوگی کہ ہمیں چائے میں شکر کم اور نمک زیادہ محسوس ہوا تھا، اور ساتھ میں کوئی اور شے بھی نہیں تھی۔
ہمیں عزیزم عباس علی سے ملنا ہے، ریاض نے کھردری آواز میں کہا۔ تعارف کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا تھا جناب، عالمگیر گہری سانس لے کر بولا۔ میں اگر باپ کی جائیداد سنبھال سکتا تو آج آپ لوگوں سے بات بھی سنبھل کر کرتا، مگر میں اپنے آباء و اجداد کا وہ قلعہ ہوں جسے دشمن نے کھنڈر بنا دیا ہے۔ میں آزادی مانگنے کا مجرم ہوں۔ شاید میرے پردادا نے آزادی کے عوض انعام میں جائیداد حاصل کی ہوگی جسے میں نے واپس لوٹا دیا ہے۔ اس تحصیل میں 2 بڑے زمیندار خاندان تھے، ایک میرا اور دوسرا منیر احمد کا۔ وہ اپنے باپ دادا کی فطرت پر قائم ہے اور میں باغی ہو کر اس کا غلام بن گیا ہوں۔ اسے 5 قیدیوں کو رہا کروانے کا سرکاری پروانہ ملا ہوا ہے، 4 اس کی غلامی میں ہیں اور 5واں عالمگیر رانا اس اجڑی حویلی میں پابند ہے۔ میری زمینیں نیلام ہوئیں تو منیر احمد نے اونچی بولی دے کر خرید لی تھیں، وہی اب ہمارا انداتا ہے۔ رانا صاحب، ریاض میرے اشارے کو نظر انداز کرتا ہوا تلخی سے بولا، ہم تحریک آزادی کے کسی رہنما کا انٹرویو کرنے نہیں آئے۔ آپ کیا تھے اور اب کیا ہیں ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ بتائیے آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ میں آپ کو پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ جواب دینا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ عباس علی خان اس حویلی میں ہے اور نہ ہی اس شہر میں۔ جب وہ کالج کی تعلیم مکمل کر کے آیا تو شکاری نے اس کے راستوں پر بھی پھندے لگانے شروع کر دیے۔ تب وہ پھندوں کو رونتا ہوا گھر اور ہم سے دور نکل گیا تھا۔ آپ کا تعلق پولیس سے ہے اور پولیس جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ ریاض نے میری جانب دیکھا اور میں نے اسے پھر اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ ہمارا تعلق کسی تھانے سے نہیں ہے رانا صاحب، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ براہ کرم بتائیے عباس کہاں ملے گا؟ یہی تو میں نہیں جانتا آفیسر، اس نے نمناک آنکھیں آستین سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے کہ وہ ڈاکو بن گیا ہے، اس کے ساتھ بہت سے دیہاتی نوجوان ہیں، وہ انگریزوں کو اور زمینداروں کو لوٹتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ہندو لڑکی کملا دیوی کا ذکر سنا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، نام بھی سنا ہے اور اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی، عالمگیر نے جواب دیا تو ریاض نے بے قراری سے پہلو بدلا۔ عالمگیر آسمان کو دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے ریاض کو ٹھوکا مارا کہ وہ بولنا پڑے۔ عباس علی کی والدہ جب اللہ کو پیاری ہوئی تو کالج کی لڑکیوں کے ساتھ وہ بھی آئی تھی۔ دوسری بار وہ 2-3 ماہ پہلے عباس علی سے ملنے آئی، مگر تب عباس علی گھر چھوڑ چکا تھا کیونکہ منیر احمد نے اس کے پیچھے پولیس لگا دی تھی۔ وہ مجھے بیٹے کا سہارا لیتے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے بہت سہولت اور عزت کے لیے نہیں لایا، بلکہ وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ میں گھر اور شہر نہیں چھوڑ سکتا، مزدوری تک نہیں کر سکتا، بس جو کچھ وہ بھجواتا ہے کتے کی طرح پیٹ بھر لیتا ہوں۔ لیکن ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں رانا صاحب۔ میں نے اچانک ہی پولیس کا روایتی طریقہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اس نے جیب سے 3 چابیاں نکال کر میرے حوالے کر دیں اور بولا، مردانے اور زنانے میں ایک ایک تالا پڑا ہے اور تیسری چابی بڑے دروازے کی ہے۔ ریاض نے ایک سپاہی ساتھ لیا اور اندر چلا گیا۔ کمال ہے، وہ واپس آ کر بڑبڑایا، میاں جی تمام کمرے بالکل خالی ہیں؟ ہاں، میری عدم موجودگی میں ڈاکہ پڑا تھا، عالمگیر اٹھتے ہوئے بولا، جس کی کمانڈ یقیناً منیر احمد رانا کر رہا تھا۔ قیمتی سامان لے گئے اور باقی دالان میں ڈھیر لگا کر آگ دکھا گئے تھے۔ میں تو تھا ہی ٹھنڈے دماغ کا، مگر ریاض کا رویہ بھی اچانک بدل گیا۔ اس نے عالمگیر رانا کو بڑی محبت کے ساتھ جیپ میں بٹھایا اور چوکی تک 3 بار اس نے عالمگیر کو شربت پلوایا تھا۔ عالمگیر تو جیسے زندہ مردہ تھا، بے حس اور ہر خواہش سے بے نیاز۔ پانی ملتا تو 3-4 گلاس پانی پی جاتا، لیکن زبان سے اس نے پیاس کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ مجرم کے لواحقین کو حراست میں رکھنے کا میں قائل نہیں تھا، لیکن عباس علی کے لیے گوارا کر لیا تھا۔ جب ایک بے اصولی کر لی تو دوسری بھی صحیح، چلتے چلتے کوچوان نجو کو بھی اٹھا لیا جائے۔
تھانے کی چار دیواری میں باہر کے گونگے پتھروں کو بھی زبان مل جاتی ہے، لیکن اس کے کھوکے میں تالا لگا ہوا تھا۔ ادھر ادھر سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گزشتہ رات اسے ایک جیپ میں جاتے دیکھا گیا تھا۔ لوگ تو نہیں جان سکے ہوں گے، مگر مجھے کوئی شک نہیں تھا، اسے بھی وہی لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے جن کے پاس کملا دیوی تھی۔ دوسری بات بھی یقین میں داخل ہو گئی تھی کہ گوتم چند خود یا اس کا کوئی ملازم ان سے قریبی رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اسپیشل اسٹاف تفتیش کے لیے آیا ہوا ہے تو واحد عینی شاہد کو بھی ہٹا لیا گیا تھا۔ عالمگیر کو اس مکان میں ٹھہرایا گیا تھا جس میں مہمان اسٹاف کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسے نہ صرف چارپائی بستر کی سہولت دی گئی تھی بلکہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتا تھا۔ شاید اسے پولیس سے ایسے حسن سلوک کی توقع نہ تھی، وہ بے حد ممنون تھا۔ منیر احمد رانا کی دشمنی کا پس منظر ایک صدی پر محیط تھا۔ یہ باتیں اس نے شاید بہتر سلوک کے جواب میں بتائی تھیں۔ اس کے مطابق انگریزوں نے اقتدار سنبھالتے ہی ہندوستان کی غیر منقولہ دولت ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی تھی جو غداری کی صنعت حاصل کر چکے تھے۔ منیر احمد اور عالمگیر کا پردادا ایک تھا۔ بعد میں جب زمینیں تقسیم ہوئیں تو عالمگیر کے دادا نے اثر و رسوخ سے ایسی زمین لے لی جسے ندی کا پانی سیراب کرتا تھا۔ وہاں سے دو نواب خاندانوں میں رسہ کشی شروع ہوئی تھی۔ جب عالمگیر نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تو منیر احمد نے ارباب اختیار کو باور کرایا کہ عالمگیر تاج برطانیہ کے لیے خطرناک ہے۔ جب انتظامیہ خلاف ہوئی تو ایک انگریز جوڑے کو عالمگیر کی زمینوں پر قتل کر دیا گیا اور عینی گواہوں نے قتل کا الزام عالمگیر پر ثابت کر دیا تھا۔ میں نے گوتم چند کو اطلاع دے دی تھی کہ عالمگیر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ عالمگیر میرے یقین کو تقویت دے رہا تھا۔ اگر عباس علی، اس نے صبح کا ناشتہ کرتے ہوئے کہا، اسی علاقے میں ہے تو ضرور آئے گا۔ مجھے کوئی خوف نہیں کیونکہ پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور محض افواہ پر اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے گرفتار نہیں کروں گا رانا صاحب، میں نے جواب دیا۔ میں صرف اس سے کملا دیوی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق وہ اس دور کے ہیر رانجھا ہیں۔ ایک بات میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، عباس علی اغوا جیسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے لڑکی رضامندی سے گئی ہو، میں نے کہا، لیکن وہ ہندو ہے اور اس کا رضائی بھائی پولیس کا بڑا آفیسر ہے، لہٰذا عباس علی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ لڑکی کی رضامندی کے باوجود؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جب وہ برآمد ہوگی تو پولیس اپنی مرضی کا بیان اس سے لے گی کیونکہ یہاں کی پولیس منیر احمد کی طرفدار ہے۔ ایسی صورت میں آپ کوئی مدد نہیں کریں گے؟ اگر عباس نے دانش مندی سے کام لیا تو میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے، موسم بے حد خراب تھا، سرد ہوائیں بھوکے بھیڑیوں کی مانند خراتی چل رہی تھیں اور ٹین کی چھت پر بارش کے قطروں کا رقص جاری تھا کہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولیے جناب، آواز میرے ملازم کی تھی۔ میں نے کمبل اتارا اور برہنہ پا ہی دروازے تک گیا۔ اگر صرف دستک کی آواز ہوتی یا کوئی اجنبی بولتا تو میں تیاری کے بغیر دروازہ ہرگز نہ کھولتا۔ بھاری کواڑوں کو سہارا دے کر کھولنا پڑتا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، میرا ملازم وزنی پتھر کی طرح مجھ سے ٹکرایا۔ جب میں پشت کے بل گرا تو چوٹ کا درد اس خوشی میں دب گیا جو سامنے کھڑی تھی۔ صورت ناآشنا ہونے کے باوجود میں نے اس وجیحہ نوجوان کو پہچان لیا تھا۔ وہ عباس علی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اسٹین گن تھی۔ اس نے بڑی مہارت اور پھرتی سے پیچھے دیکھے بغیر پاؤں سے دروازہ بند کیا اور 2 قدم آگے آ کر میرے پاؤں کو شاید ٹھوکر مارنے جا رہا تھا کہ عالمگیر کی گرجدار آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور اسے دوستانہ مسکراہٹ دی۔ پہلے اپنے والد محترم سے مل لو برخوردار، میں نے عالمگیر کی جانب اشارہ کیا، پھر ہم بہت اچھے ماحول میں باتیں کریں گے۔ خود کو مہمان
اور مجھے میزبان سمجھو، اور میری بات کی تصدیق و تائید رانا صاحب بھی کریں گے۔ شکریہ انسپکٹر۔ عباس علی کے حلق سے غراہٹ ابھری۔ میں سانپ پر اعتماد کر سکتا ہوں مگر شاہی پولیس پر نہیں۔ ابا حضور، باہر تشریف لے چلیں، میرے ساتھی آپ کو گاڑی تک لے جائیں گے، اور آپ کوئی مزاحمت نہیں کریں گے انسپکٹر۔ آپ کی چوکی میرے قبضے میں ہے۔ بیرک اور ساتھ والے کمرے میں جتنے لوگ ہیں زیر نگرانی ہیں۔ عالمگیر نے اٹھ کر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ کی انسان دوستی اور میزبانی کا میں فی الحال زبان سے شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ میں نے مصافحہ کرنے کے بعد عالمگیر کے شانے پر تھپکی دی۔ عباس علی، میں نے کہا، میں واقعی تمہیں روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اگر ہوتا بھی تو بھی نہ روکتا۔ میں نے رانا صاحب سے وعدہ کیا تھا، اب صرف چند منٹ کی درخواست کروں گا۔ ہاں بیٹے، عالمگیر نے گردن موڑ کر کہا، ان سے بات کر لو اور جو کچھ جانتے ہو بتا دو۔ میں نے ان کو اچھا انسان پایا ہے۔ بہتر ابا حضور، عباس علی نے مؤدب جواب دیا۔ اب باہر چلیں۔ ہاں انسپکٹر۔ عباس علی تھوڑا فاصلہ رکھ کر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ پہلے مجھے کچھ پوچھنے کی اجازت دیں۔ پوچھو، میں نے بکل اوڑھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس کارروائی کے پیچھے میرے تایا منیر احمد کا ہاتھ ہے؟ نہیں میرے بھائی، میں نے نفی میں سر ہلایا، یہ اوپر کا معاملہ ہے۔ اب مجھے اجازت دو میں چند ذاتی سوالات کروں۔ ان کی ذات میں گنجل ہوتا ہے انسپکٹر، جن کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ میری ذات تو لائبریری کی کتاب کی مانند ہے۔ معاف کرنا عباس علی، تمہارا ماضی ہر حوالے سے شاندار رہا ہے۔ ہاں تم حال کی بات کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں جلدی نہ ہوتی تو میں میزبانی کی روایات پوری کرتا۔ باہر موسم شدید ہے اور رانا صاحب کھلی ہوا میں ہیں، لہٰذا بات مختصر ہونی چاہیے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ مجھ پر افسران نے کیسی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہاں، یہ پوری خبر مجھے شہر آ کر ملی، عباس علی نے جواب دیا۔ میں تو ابا حضور کی گرفتاری کی وجہ معلوم کرنے آیا تھا۔ سنو میرے عزیز، میں نے پہلو بدل کر کہا، پولیس کی تفتیش، عینی گواہ کا بیان اور ماضی کے حالات کے تمام راستے تمہاری ذات کی طرف جاتے ہیں۔ میں پہلے اعتراف کر چکا ہوں کہ فی الوقت میں تمہیں روکنے اور دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تم انکار کر سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کملا SSP کی رضائی بہن ہے، صرف ضلع کی نہیں۔ وہ پورے ہندوستان کی پولیس فورس استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ میں جواب ہاں اور نہ میں نہیں طلب کرتا، صرف برادرانہ مشورہ دوں گا۔ اسے لے کر کسی مسلمان ریاست میں چلے جاؤ۔ اگر وہ دین اسلام قبول کرتی ہے تو کورٹ میں نکاح کر لینا۔ اگر وہ زندہ ہے، وہ دھڑک کر بولا، تو میں اسے حاصل کر لوں گا۔ پھر اگر اس نے ایسا ارادہ ظاہر کیا تو آپ کے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر دوسرا مشورہ بھی سن لو، میں نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ تمہارے دشمن نے تمہارے لیے دوسرا جال بچھایا ہے۔ تم انڈر گراؤنڈ ہی رہو۔ کملا دیوی کو تلاش کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ مجھے انگریز SSP سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کملا دیوی کو جبراً اغوا کر لیا گیا ہے تو اس کی بازیابی میرا فرض ہے۔ وہ کب اور کیسے اغوا ہوئی تھی انسپکٹر؟ میں نے اپنی معلومات کے مطابق اسے جواب دیا تو اس نے اسٹین گن کندھے سے لگائی اور باہر نکل گیا۔ ہم پولیس والے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو حلق پھاڑنے لگتے ہیں، اور جب ہماری اپنی نااہلی اور غلامی کی وجہ سے ہاتھی رونتا ہوا گزر جائے تو اف بھی نہیں کرتے۔ عباس علی جس طرح ہمیں بے بس کر کے اپنے باپ کو مکھن سے بال کی طرح نکال لے گیا تھا، اگر واویلا مچاتے تو سبکی ہماری ہوتی، اس لیے ہم نے خاموشی ہی میں بہتری سمجھی۔ دوسری رات میں اور ریاض بن بلائے مہمانوں کی طرح منیر احمد کی حویلی میں داخل ہوئے۔ داخلے کی وجہ وہ مٹیالی جیپ تھی جو حادثے اور پھر نجو کوچوان کو لے جاتے دیکھی گئی تھی، اور ایک دودھ فروش نے بتایا تھا کہ ایسی جیپ اس نے منیر احمد کی شکارگاہ میں دیکھی تھی۔ منیر احمد اسی شام دلی سے واپس آیا تھا اور ریزیڈنٹ مجسٹریٹ چاولہ صاحب سے ملنے گیا ہوا تھا۔ ہمیں مردانہ حصے میں
ایک آراستہ کمرے میں اس کے منشی نے ٹھہرایا تھا۔ رات 10 بجے منیر احمد منشی کے ہمراہ ملاقات کے لیے آیا۔ تعارف تو منشی نے کروا دیا ہوگا ورنہ اس کا رویہ مہذبانہ نہ ہوتا۔ ایک ملازم چائے لے آیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے اپنے مقصد کی بات شروع کی۔ ایک جیپ تو میرے استعمال میں ہے، میری بات کا جواب اس نے دیا۔ اگر ایک دن کی بات ہوتی تو میں ایک دن آرام کر لیتا، اگر آپ کو کچھ دنوں کے لیے چاہیے۔ پھر اس نے منشی کی جانب دیکھا۔ منشی جی، دلاور خان کی جیپ آن روڈ ہے نا؟ جی حضور۔ منشی گڑبڑانے لگا۔ وہ بڑے صاحبوں کے لیے مناسب نہیں رہے گی۔ اوہ ہاں، وہ منیر احمد کو جیسے منشی کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت پرانی ہے، خواہ پریشان کرے گی۔ آپ کے لیے تو اچھی موٹر چاہیے۔ منشی جی، آپ لالا جی سے میرا سلام کہیے گا، ان کی موٹر فارغ رہتی ہے۔ تیر اندھیرے میں چھوڑا تھا مگر ریاض کو یقین تھا کہ تیر خطا نہیں گیا۔ صبح جو ملازم ناشتہ لایا تھا اس سے میں نے جب دلاور خان کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، دلاور خان رانا صاحب کی زمینوں کے نگراں ہیں جناب۔ ریاض معلومات حاصل کرنے کا ماہر تھا۔ وہ ملازم سے نرم نرم لہجے میں باتیں کرتا رہا تھا۔ میرے ذہن کی ڈائری میں معلومات ایسے درج ہوتی رہیں جیسے آج کل خودکار ٹائپ مشین باہر سے موصول ہونے والی خبریں ٹائپ کرتی ہے۔ ملازم سے بہت سی مفید اور چونکا دینے والی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ دلاور خان 40-45 سال کا مضبوط اور سالم شخص تھا۔ 7 گاؤں کے مزاروں پر اس کی دہشت قائم تھی۔ وہ نہ صرف زمینداری کا منتظم تھا بلکہ منیر احمد کی ذاتی جیل کا داروغہ بھی تھا۔ شکارگاہ کے قریب اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی کمان میں 7 مفرور مجرم تھے اور 4 وہ قیدی تھے جن کو منیر احمد ذاتی ضمانت پر جیل سے باہر لے آیا تھا۔ ملازم کو جب انعام میں ریاض نے 10 روپے دیے تو اس نے سرگوشی میں یہاں تک بتا دیا کہ دلاور خان کی بیوہ بہن شیدا منیر احمد کی دوسری بیوی ہے۔ جب وہ شکار کے بہانے شکارگاہ میں جاتا ہے تو شیدا وہاں چلی آتی ہے۔ اس رات عجیب اتفاق ہوا۔ جب ہم حویلی سے چلے تو لاری اڈے تک منیر احمد ہمارے ساتھ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ریاض چمبا کے راجا سے ملنے جا رہا ہے۔ ہم نے دن شکاریوں کے روپ میں گزارا اور ایک سرائی سے کھانا کھا کر دلاور خان سے 2 ہاتھ کرنے شکارگاہ میں داخل ہوئے۔ رات کی گہری خاموشی اور نیلے آسمان پر پھیلے ہوئے چمکتے ستاروں کی مدھم مدھم روشنی میں ہم چوروں کی طرح جب دلاور خان کی چھوٹی سی حویلی میں چپ چاپ درختوں کے نیچے کھڑے تھے تو ایک ساتھ دیوار سے ابھرتا دکھائی دیا۔ ریاض نے میرے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو میں نے بھی اشارے سے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ سایہ دیوار کے اوپر لہجے پر لیٹا رہا اور دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے اترا۔ ریاض بے کل سا ہونے لگا تو میں نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ جو بھی تھا وہ دلاور خان کا دوست نہیں تھا۔ دوستوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو کام ہمیں کرنا تھا اگر آنے والا کر دیتا تو سودا ہمارے حق میں جاتا۔ مان دھماکہ ہوا اور سایہ اچھل کر الٹ گیا۔ ہمارے درمیان 10-15 قدموں کا فاصلہ رہا ہوگا۔ اگر میں ریاض کو نہ روکتا تو دوسری گولی اسے بھی الٹ سکتی تھی۔ 3 سائے دائیں بائیں سے نمودار ہوئے اور مقتول کو گھسیٹ کر برآمدے میں لے گئے۔ چونکہ ان کی توجہ ایک جگہ مرکوز تھی اس لیے ہمیں درختوں کی اوٹ سے نکل کر زمین پکڑتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم ملازم پیشہ کے رہائشی کوارٹروں کی دیوار کے ساتھ سانپ کی طرح رینگ رہے تھے۔ اب تم لوگ جان کی امان کے بدلے میری ہر ہدایت پر عمل کرو گے۔ آواز سن کر میں چونک پڑا۔ آواز جانی پہچانی تھی، وہ عباس علی تھا۔ اناڑی لوگوں کو پہرے پر لگا کر وہ احمق کتنے اطمینان سے سو رہا ہے۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ ایک آواز سنائی دی۔ میں نے ہوائی فائر کیا تھا۔ کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ عباس علی بولا۔ وہ اور تم سب قابل نفرت ہو۔ جب میں فائر کروں گا تو ایک گولی بھی ضائع نہیں ہوگی۔
لیکن تم لوگ میرے دشمن کے کتے ہو اور نہس مخلوق کا خون میں اپنے ہاتھوں پر نہیں پڑنے دوں گا۔ اگر دلاور خان اندر ہے تو مجھے اس تک لے چلو۔ وہ نہیں ہے جناب، اسے جواب دیا گیا۔ اچھا، پھر تو میرے ایک سوال کا صحیح جواب دو اور آرام سے اندر چلے جاؤ۔ عباس علی کی آواز سنائی دی، یہاں ایک ہندو لڑکی کب سے مہمان ہے؟ دیر تک کوئی آواز سنائی نہیں دی، جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ بولو، عباس علی کی دبی دبی غراہٹ ابھری۔ پھر اس نے یقیناً کسی کو مارا کرانے کی آواز سنائی دی، مجھے جواب چاہیے ورنہ بصورت دیگر شکارگاہ میں آج ایک لڑکی لائی گئی ہے، کسی نے بتایا۔ راجہ صاحب نے منگوائی ہے۔ ہماری ڈیوٹی ادھر ہے، ادھر سے مراد خان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بندوق میرے حوالے کر دو، عباس علی بولا، اور تم تینوں اندر چلے جاؤ۔ میں جدھر جا رہا ہوں ادھر کی رکھوالی تمہاری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، لہٰذا تم زبان بند رکھو گے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر جو ہی دلان میں اترا، میں نے اسے آواز دی، آپ اور یہاں؟ اس نے میری آواز پہچان لی۔ ہاں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مخفیہ کو برآمد کرنے کی ذمہ داری میری ہے؟ معاف کرنا انسپکٹر، پولیس سے میرا اعتماد عرصہ ہوا اٹھ چکا ہے، وہ تلخی سے بولا۔ پھر وہ میرے نام پر گھر سے نکلی تھی۔ خیر چھوڑو، میں نے مصالحتی لہجے میں کہا، اب ہم مل کر آگے کا سفر شروع کریں گے۔ مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے، وہ چلتے ہوئے بولا، کملا کو میرا پیغام دیا گیا تھا۔ میں کملا کی بھابھی پاروتی سے مل کر آیا ہوں، وہ ہماری رازدار اور ہمدرد ہے۔ اس کے مطابق کملا کو بتایا گیا تھا کہ عباس علی نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ میرے نام پر دھوکہ کھا گئی تھی۔ پیغام دینے والے کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہاں، عباس علی بولا، جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ دلاور خان کا ہے۔ شکارگاہ بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے کمان سنبھال لی، اس لیے پلاننگ کے تحت ہمارا ایڈوانس جاری تھا۔ ایک تجربہ ہو چکا تھا، اگر دلاور خان اور اس کا محافظ ہوائی فائر نہ کرتا تو عباس علی جان سے ہاتھ دھو چکا ہوتا۔ اس لیے ہم نے 3 اطراف سے پیش قدمی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں چونکہ سامنے کی طرف تھا اس لیے زیادہ خطرہ مجھے تھا۔ میں نے پتھر اٹھا کر کیاری کو مارا، نتیجہ میری توقع کے عین مطابق سامنے آیا۔ ایک سایہ لپک کر سامنے آیا اور پھر ستون کے آڑ میں ہو گیا۔ دوسرا پتھر اس ستون کو لگا اور جواباً ادھر سے گولی چلائی گئی۔ خبردار رہو، میں پانی کی ٹنکی کی آڑ سے چیخ کر بولا۔ شکارگاہ گہرے میں ہے، ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ، صرف 10 تک گنتی ہوگی اور پھر دستی بموں سے حملہ کر دیا جائے گا۔ 3-4 منٹ گہرا سکوت طاری رہا، پھر ٹارچ کی روشنی میں 2 آدمی ہاتھ اٹھائے دکھائی دیے۔ میں نے ریاض کو پہچان لیا، میری چال کامیاب رہی تھی۔ نگراں کو میں نے مصروف رکھا اور ادھر سے عباس علی اور ریاض اندر داخل ہو گئے۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں پلنگ پر آلتی پالتی کے انداز میں منیر احمد رانا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی پلنگ کی پٹی سے لگی سکڑی سہمی ایک نوجوان عورت فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں نے ستر پوشی کمبلوں سے کر رکھی تھی۔ عباس علی اسٹین گن تانے صوفے پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ سب کو کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اندر آ کر ریاض نے عباس علی کو رپورٹ دی، رانا صاحب، آپ کو تو راجہ صاحب سے ملنے جانا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو منیر احمد بس گھور کر رہ گیا۔ ہاں تایا جی، عباس علی بولا، دشمن پر وار کرنے کا یہ نیا اور غلیظ انداز آپ نے کیوں اپنایا تھا؟ میرا خیال تھا، منیر احمد بولا، تم میرا شکریہ ادا کرنے آؤ گے۔ میں نے اپنی ذات اور جائیدادیں ضمانت میں دے کر تمہارے باپ کو جیل کی ذلتوں سے نجات دلائی ہے، لیکن شکریہ وصول کرنے میں آپ نے جلد بازی سے کام لیا۔ عباس علی بولا، اگر آپ کرائے کے قاتل نہ بھیجتے تو میں یہ فرض ضرور ادا کرنے آتا۔ قاتل؟ منیر احمد نے چونکنے کی بہترین اداکاری کی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیٹے، ڈائن اپنے بچے نہیں کھایا کرتی، تم تو میری آل ہو۔ ڈائن؟
تو بے شک اپنے خاندان کے افراد نہیں کھاتی، عباس علی دہکتی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن بھیڑیوں کے بارے میں سنا ہے، وہ زخمی بھائی بھتیجوں کو کھا لیتے ہیں۔ تم بھیڑی ہو منیر احمد، تم نے پہلے میرے باپ کو مالی طور پر مقدمے بازیوں میں تباہ کیا، پھر اسے کھا لیا۔ میری باری آئی تو میں نے جا کر غاروں میں پناہ لی۔ تو یہ ہے میرے احسان کا بدلہ؟ منیر احمد غرایا۔ نہیں تایا جی، عباس علی نے اسٹین گن لہرائی، بدلہ تو اس میں سے باہر آنے کے لیے مچل رہا ہے۔ مجھے صفائی کا موقع نہیں دو گے برخوردار؟ آپ کو موقع دیا جا سکتا ہے، میں بول پڑا، بشرطے کہ آپ اعتراف کر لیں۔ میں لباس پہننے کی اجازت چاہوں گا، منیر احمد بولا۔ میرے اشارے پر وہ دونوں کمبل میں خود کو چھپائے باتھ روم میں چلے گئے۔ عباس علی نے ان کے لباس باتھ روم کے نیم بند دروازے سے اندر پھینک دیے۔ 10 منٹ بعد صرف منیر احمد باہر آیا، عورت اندر رہ گئی تھی یا دوسرے راستے سے نکل گئی تھی۔ چونکہ وہ غیر متعلقہ تھی، اس لیے اس کے رہنے نہ رہنے کا ہمارے مشن پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ منیر احمد نگاہیں جھکائے بے جان قدموں سے چلتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا تو عباس علی نے بے قراری سے پہلو بدلا۔ رانا صاحب، میں نے عباس علی کو بولنے کا موقع نہیں دیا کیونکہ اس کا لب و لہجہ اور حیثیت ماحول کشیدہ کر سکتا تھا۔ عموماً پولیس اندازوں سے چلتی ہے، میں بھی اندازوں سے ہی چلا تھا، لیکن ہم یہاں یقین کی روشنی میں آئے ہیں۔ تمام کھرے آپ کی ذات کے دروازے تک آتے ہیں، اس لیے دانش مندی یہی ہوگی کہ اپنا اور ہمارا وقت اور موڈ خراب نہ کیجیے گا۔ اس لڑکے سے ایک ضمانت دلاؤ تو وقت اور موڈ کا خیال رکھوں گا، منیر احمد نے کھرکھرے لہجے میں کہا۔ اس سارے کھٹراک کی بنیاد یہی اکھڑ مزاج لڑکا ہے۔ اگر یہ بیٹا بن کر میری حویلی کی وسعت تسلیم کر لیتا تو شاید میں یہ راستہ اختیار نہ کرتا۔ جینے کی خواہش نالی میں رہنے والے کیڑے کے دل میں بھی ہوتی ہے۔ عباس میری زندگی کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ تایا جی، عباس علی دہک کر بولا، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھیے کتنے خون کے دھبے اور ظلم کے نشان ہیں۔ مجھے زمینوں کا کوئی افسوس نہیں، ایسی جاگیر سے مجھے سخت نفرت ہے جس سے غداری کی بو آتی ہے۔ مجھے اگر دکھ ہے، شکوہ ہے تو اس ظلم کا ہے جو میرے باپ پر توڑا گیا ہے۔ آپ ان کی عزت بحال کروا دیں اور مجھ سے ضمانت لے لیں۔ مجھے منظور ہے، منیر احمد بولا، لیکن جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ آف دی ریکارڈ ہے۔ اگر معاملہ قانون تک گیا تو میں اپنے اس بیان سے منحرف ہو جاؤں گا۔ ایک بات سن لیجیے رانا صاحب، میں نے کہا، عباس علی کی شرط آپ کا خاندانی معاملہ ہے، ہم دخل نہیں دیں گے، مگر مجھے مخفیہ کو برآمد کرنے کا حکم ملا ہے۔ آپ عباس علی کو مطمئن کریں اور لڑکی ہمارے حوالے کر دیں تو میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بیان آف دی ریکارڈ رکھا جائے گا۔ میں بطور خباں عالمگیر کی زمین عباس علی کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ میری والدہ مرحومہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ عالمگیر کے بیٹے کو منیر احمد اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا۔ گو ہم نے کبھی اس فیصلے کی تائید اور توثیق نہیں کی، لیکن اب میں اپنے سابقہ رویوں کی تلافی چاہتا ہوں۔ میں نے عباس علی کی جانب دیکھا، اس کے قہقہے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ کملا کہاں ہے؟ عباس علی ہڑک کر بولا، کیا اسی لیے اسے؟ نہیں برخوردار، منیر احمد نے گہری سانس لے کر نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے زندگی کی ڈھال بنانا چاہا تھا۔ جب تمہارے خطرناک ارادوں اور خطرناک گروہ کی اطلاع مجھے دی گئی تو میں نے پہلے اپنے آدمی لگائے مگر ناکام ہو گئے۔ تم غائب تھے اور میں تمہاری مصروفیت کی وجہ سے اور تمہاری طرف سے خوفزدہ ہو کر راتوں کو ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا۔ تب میں نے منصوبہ بنایا کہ کملا کو اغوا کر لیا جائے اور پھر تمہیں موقع دیا جائے کہ تم اسے نکال لے جاؤ۔ جب وہ تمہارے قبضے میں چلی جاتی تو میں ایک طرف قانون کو متحرک کر دیتا اور دوسری طرف فرقہ پرستی کی آگ کو بھڑکا دیتا۔ اس طرح تو میرے راستے سے ہٹا دیے جاتے، لیکن سب کچھ خلاف منصوبہ ہو گیا۔ اب لڑکی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ عالمگیر کی شکار گاہ میں،
منیر احمد نے جواب دیا۔ وہ بالکل محفوظ ہے انسپکٹر، اور خوشی اور آزادی سے عباس علی کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ عباس علی مصروف ہے، فارغ ہوتے ہی تمہیں لے جائے گا۔ میں جا رہا ہوں۔ عباس علی اچھل کر اٹھا۔ میں نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر وہ مجھ سے کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ دوسری جست میں وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ریاض کو اس کے پیچھے بھیجا، مگر وہ بھی 10 منٹ بعد ناکام واپس آیا۔ عباس علی چھلاوے کی طرح ہمارے ہاتھوں سے دور ہو گیا تھا۔ وہاں کسی مزاحمت کا اندیشہ تو نہیں؟ میں نے منیر احمد سے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر بھی حفظ مات قدم کے پیش نظر میں عباس علی کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکا تھا۔ منیر احمد نے وقت کی نزاکت اور اپنی شکست کو ہی مد نظر رکھا ہوگا، ورنہ ایک نواب قسم کا شخص اتنی تابعداری نہ کرتا۔ میری درخواست پر وہ بنفس نفیس چل پڑا تھا۔ میں اور ریاض دوڑتے ہوئے وہاں گئے تھے، کیونکہ برآمدے میں جو ہنگامہ ہو رہا تھا اس کی آواز ہم نے سن لی تھی۔ ہنگامہ ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا۔ عباس علی تحمل سے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے پیچھے پیچھے منیر احمد بھی چلا آیا، ورنہ ہمیں شناخت کرانے میں بھی دقت پیش آتی۔ چوکیدار دیوار سے پشت لگائے بندوق تانے کھڑا تھا، اور اس کی زد میں عباس کھڑا تھا۔ شکورے، منیر احمد بولا اور بندوق جھک گئی۔ اندر جاؤ اور بیوی کو بتاؤ عباس علی آئے ہیں۔ چند منٹ بعد چوکیدار واپس آیا۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں ہمیں ایک کمرے میں پہنچایا۔ 6 کرسیاں اور درمیانی تپائی بچھی ہوئی تھی۔ چوکیدار نے لالٹین تپائی پر رکھ دی تو بغلی دروازے سے ایک عورت اندر آئی جو سیاہ شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرہ دکھاتی یا عباس علی آگے بڑھتا، میں نے عباس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے لے کر باہر نکل گیا۔ میری باتیں عقل کے کانوں سے سننا عزیزم، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جوانی کا خون گرم اور جذبے منصور ہوتے ہیں، اس لیے نوجوان نسل عموماً غلط فیصلے کرتی ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ کملا ایک بہادر لڑکی ہے، تمہیں چاہتی بھی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ فیصلہ تمہارے حق میں کرے گی، لیکن اس وقت کو تمہیں ٹالنا ہوگا۔ اگر تم دونوں نے جذباتی فیصلہ کیا تو منیر احمد ہار کر بھی جیت جائے گا۔ چور وہی ہوتا ہے جس سے مال برآمد ہو۔ اس وقت چور منیر احمد ہے۔ کملا کو قانون کی حفاظت میں جانے دینا۔ اس کا بیان مجسٹریٹ کے روبرو ہوگا۔ وہ اگر بیان میں تمہارا حق فائق رکھے گی تو عدالت اسے اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت دے گی۔ میری بات تم اگر سمجھ گئے تو اپنی محبت، عزت اور مستقبل کی خاطر یہی بات تم کملا کو بھی سمجھاؤ گے۔ میں تم دونوں کو کچھ وقت دے دوں گا۔ شکریہ جناب، عباس علی بولا۔ میرے اعتماد کی دراڑیں بڑی حد تک بند ہو چکی ہیں۔ میں آپ کے مشورے کی روح کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ مجھے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں نے اس نوجوان کو تھپک کر شاباشی دی اور اسے لے کر اندر چلا گیا۔ صرف کملا نے اٹھ کر ہمیں تعظیم دی۔ راجہ صاحب، رانا منیر احمد بول پڑا، بچی اپنی رضامندی سے عباس علی کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ شریمتی کملا، میں نے مدبرانہ لہجے میں کہا، آپ یقیناً تعلیم یافتہ ہوں گی اور قانون کے تقاضے سے واقف بھی ہوں گی۔ ایسی رضامندی کو لڑکی کے والدین کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں یہ معاشرتی فرض عدالت ادا کرتی ہے۔ بعد کی پریشانیوں کا حل بھی انہی رائج طریقوں میں ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی، کملا ہولے سے بولی۔ میں کوئی جواب دینے سے پہلے عباس علی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ میں نے منیر احمد کی جانب دیکھا۔ اس کی مونچھوں میں کئی سانپ سرسرانے لگے تھے۔ میرا اشارہ پا کر عباس علی اور کملا اندر کمرے میں چلے گئے۔ آپ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں انسپکٹر، منیر احمد غصے سے بولا۔ وہ جانا چاہتی ہے اور وہ لے جانا چاہتا ہے۔ آپ دونوں کا بیان لے سکتے ہیں۔ قانون میں آپ سے بہتر جانتا ہوں رانا صاحب، میں نے کھردری آواز میں جواب دیا۔ پولیس مقبیہ کا بیان لینے کی مجاز نہیں ہے۔ لڑکی مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے گی اور اپنے بیان میں
الزام لگائے گی کہ اسے منیر احمد نے اغوا کیا تھا۔ وہ پھنکارنے لگا، اور تم دونوں ہی گواہی دو گے کہ منیر احمد کی تحویل سے برآمد ہوئی ہے لڑکی؟ جی ہاں، اگر لڑکی نے ایسا بیان دیا تو، میں نے جواب دیا۔ ویسے مجھے یقین ہے وہ آپ کے خلاف نہیں جائے گی۔ وہ بھیڑیا منیر احمد بل کھانے لگا۔ اسے ایسا بیان دینے پر تیار کر کے بھیجیے گا۔ آپ خود مجھے مجبور کر رہے ہیں رانا صاحب، میں نے پولیس کی زبان میں کہا۔ لڑکی آپ کی جاگیر سے برآمد ہوئی ہے، میں اس جرم میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بخدا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کملا اپنے محبوب کے دشمن سے ایسا بھیانک انتقام لے گی تو میں اس کا اسی وقت بیان لے لیتا، مگر وہ منیر احمد کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتی ہوئی میرے ساتھ آئی۔ میں نے اسے سٹی تھانے کے SHO کی تحویل میں دیا اور اس نے دوسرے دن اسے ایک انگریز مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ گوتم چند نے اپنے DSP نیلسن کو اطلاع کر دی تھی اور نیلسن نے فوری طور پر گرین ووڈ کو مطلع کر دیا تھا۔ نیلسن عدالت میں پیش ہونے سے پہلے تھانے جا پہنچا اور کملا نے اسے بیان دیا۔ اور بھی کچھ کہا ہوگا۔ اسے میڈیکل کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا گیا، جس نے رپورٹ میں لکھا کہ مغویہ کے ساتھ تشدد آمیز زیادتی ہوئی ہے۔ پھر بیان ہوا اور وہ بند کمرے میں سسکیوں اور ہچکیوں میں بولتی رہی 1 گھنٹے تک۔ گرین ووڈ اور نیلسن جیسے اعلیٰ آفیسر موجود تھے، اس لیے پولیس نے منیر احمد رانا کی حویلی پر ایسے ہی حملہ کیا جیسے دشمن کی سپاہ دشمن کے قلعے کو مسمار کرنے کے لیے چڑھ دوڑتی ہے۔ گرین ووڈ کی درخواست پر منیر احمد کے لیے اسپیشل کورٹ لگائی گئی اور تیسرے ہفتے ہی فیصلہ ہوا اور لوگ تنگی نہیں انگشت بدھنتا اور گنگ رہ گئے۔ اسے 14 سال قید بامشقت اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ چونکہ اس کی جائیداد اعزازی تھی، اس لیے ایک مجرم سے یہ اعزاز بھی واپس لے لیا گیا تھا۔ میں ایک فرعون کو تباہ ہوتے دیکھ کر گرین ووڈ سے ملا۔ اس نے اپنی بہن کملا کی سفارش پر مجھے مثالی کردار کی سند اور اپنی جیب سے نقد انعام دیا اور حسب وعدہ مجھے پنڈی کے لیے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تقریباً 6 ماہ بعد اخبار میں 1-2 کالمی خبر میرے نظر سے گزری۔ وہ خبر عوام کے لیے بالکل عام سی رہی ہوگی، ایسے واقعات ہوتے ہی تھے، لیکن میرے لیے وہ چھوٹی سی خبر بڑی اہم تھی۔ خبر کا متن تھا: دہرادون میں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن ایک پولیس کے اعلیٰ آفیسر گرین ووڈ کی ذاتی کوشش سے معاملہ سنبھل گیا۔ فساد کی وجہ ایک لڑکی کملا تھی، جس نے اسلام قبول کر کے ایک مسلمان وکیل عباس علی سے شادی کر لی تھی۔ خبر پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ جسے تباہ کرنا چاہا گیا تھا وہ پھر بن گیا تھا اور تباہ کرنے والا نیست و نابود ہو گیا تھا۔